کیفیت غسل المیت، میت کو غسل دینے کی کیفیت، یعنی کس طریقے سے غسل دیا جائے گا۔ یوضع المیت علی سریر یخمر وطرن یا سریر بخمر، تو میت کو رکھا جائے گا ایسی چارپائی پر جس کی 3 بار دھونی دی گئی ہو، یعنی جس کو 3 بار دھویا گیا ہو، اس میں اگر پانی میں مشک وغیرہ لگایا گیا ہو اس طریقے سے، تاکہ وہ جو چارپائی ہو وہ صاف ستھری ہو، تو ایسی چارپائی پر میت کو رکھا جائے گا۔ وَتُسْتَرْ عَوْرَتُهُ مِنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ، اور اس کا سطر ڈھانپا جائے گا من السرۃ الی الرکبہ، ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک، یعنی اگر مرد میت ہے اور اگر عورت ہے تب تو پورا اوپر سے پردہ کیا جائے گا۔ ثم تنزع عنہ ثیابہ، پردہ کرنے کے بعد، یعنی ستر عورت اختیار کرنے کے بعد، تنزع عنہ ثیابہ، اب اس کے کپڑے اتارے جائیں گے۔ تو کپڑے اتارنا، اس میں یہ ترتیب آتی ہے کہ اگر آسانی سے کپڑے اتر جاتے ہوں تو اتارے جائیں گے، اگر نہیں تو پھر ان کو جو ہے کاٹا جائے گا۔ وَيُوَزَّعْ كَمَا يُتَوَزَّعُ لِلصَّلَاةِ، اور اس کو وضو کرایا جائے گا جیسے کہ وضو کیا جاتا ہے للصلاۃ، نماز کے لیے، یعنی نماز کے جو وضو کے جو اعضاء ہیں پہلے ان اعضاء کو دھویا جائے گا۔ غیر انہ لا یمزمز ولا یستنشق، البتہ میت کی نہ تو کلی کرائی جائے گی اور نہ ہی ناک میں پانی چڑھایا جائے گا، یعنی یہ 2 چیزیں چھوڑ دی جائیں گی۔ بلکہ بل یمسح فمہ وانفہ، بلکہ مسح یمسح کے معنی مسح کرنا، ہاتھ پھیرنا، بخرقۃ، فمہ وانفہ بخرقۃ، بلکہ مسح کیا جائے گا اس کے منہ کا اور اس کی ناک کا، بخرقۃ مبتلۃ بالماء، کپڑے کے کسی ٹکڑے سے جو پانی میں تر کیا گیا ہو۔ گویا کہ جو کلی اور ناک میں پانی چڑھانا ہے، اس جگہ انگلی کے ذریعے سے جس میں کپڑا استعمال کیا گیا ہو، تر کپڑا لگایا گیا ہو، اس کے ذریعے سے اس کے منہ کو تر کیا جائے گا اور اسی طریقے سے اس کی ناک کو تر کیا جائے گا۔ تو بعض جگہوں پر اس کے لیے انگلیاں سلتے ہیں یا سادہ سا ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے کپڑے کے ٹکڑے رکھے جاتے ہیں۔ وَيُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ الْمُغْلَى بِالسِّدْرٍ، اور پھر اس پر پانی بہایا جائے گا، المغلا بسدرن، جس کو بیری کے ساتھ پکایا گیا ہو، یعنی پانی کے اندر بیری کے پتے ڈال دیے جائیں، اس سے بہتر طریقے سے صفائی حاصل ہو جاتی ہے۔ او اشنان، یا اشنان، یہ بھی ایک قسم کی گھاس ہے جس کو پانی کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ اما اذا لم یوجد الصدر او الاشنان، تو اگر بیری یا اشنان موجود نہ ہو، فإنه یغسل بالماء الخالص، تو اس کو دھویا جائے گا سادہ پانی سے۔ تو چنانچہ جو سدر کا پانی ہے، یعنی بیری ملائے ہوئے پتے ہیں، یہ بہرحال مسنون ہے پانی کے ساتھ یہ پتے ملانا اور ان کو پھر پانی کو ابالنا اور پھر اس پانی کو استعمال کرنا۔ بہرحال اگر یہ چیز موجود نہ ہو تو پھر اس میں بھی زیادہ شدت اختیار نہ کی جائے، بلکہ سادہ پانی سے غسل دیا جائے گا۔ یغسل رأسہ ولحیتہ بالختمی او الصابون، اور اس کا سر اور اس کی داڑھی، یعنی سر کے بال اور اس کی داڑھی ختمی سے دھوئے جائیں گے یا صابون سے، یعنی صابون یا ختمی، یہ بھی پہلے دور میں اس طرح غالباً یہ گھاس تھی جس کا استعمال کیا جاتا تھا، اور اسی طریقے سے صابون یہ تو ہر جگہ اس وقت موجود ہے تو اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ثم یضجع علی جنبہ الایسر، پھر اس کو لٹایا جائے گا بائیں کروٹ پر، جنبہ الایسر، بائیں کروٹ پر جب لیٹایا تو داہنا طرف اوپر ہو گیا،
وَيُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ اور اس پر پانی بہایا جائے گا حَتَّى يَصِلَ الْمَاءُ إِلَى مَا يَلِي التَّحْتَ یہاں تک کہ پانی پہنچ جائے تقریباً بائیں طرف بھی، یعنی دایاں طرف پورا تر ہو جائے. ثم یجلس مسندن الی الغاسل پھر اس کو بٹھایا جائے اس طریقے سے کہ جو غسل دینے والا ہو وہ ہلکا سا اس کو اپنے ساتھ اس کی کمر کو ٹیک دے. وَيَمْسَحُ بَطْنَهُ اور اس کے پیٹ پر ہلکا سا ہاتھ پھیرا جائے گا مسحا لطیفا ہلکا سا. وَيُغْسَلْ مَا يَخْرُجُ مِنْ قُبُلِ الْمَيِّتِ أَوْ دُبُرِهِ اور یہ ہلکا سا ہاتھ پھیرنے کی صورت میں اگر کچھ نجاست خارج ہو جائے میت سے تو اس کو دھویا جائے گا. وَلَا يُعَادُ الْغُسْلُ اور غسل کو نہیں دہرایا جائے گا. تو اوپر جو اس میں ترتیب آئی کہ جب میت کا سر دھویا گیا، سر دھونے کے بعد پہلے میت کو باہنی کروٹ لٹایا جائے اور پھر اس کا دایاں طرف دھویا جائے. یہ 3 بار ایک ہی ساتھ میں دھویا جا سکتا ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ 3 بار پانی بہایا جائے. پھر داہنی کروٹ کو نیچے کیا جائے اور باہنی کروٹ کو اوپر کیا جائے اور وہاں بانی طرف سے اس کو دھویا جائے. اس کے بعد میت کو ہلکا سا ٹیک دیا جائے، اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا جائے اور اگر اس صورت میں کوئی نجاست نکلے اس کو دھویا جائے. ولا يعاد الغسل اور غسل کو دہرایا نہ جائے. ثم ينشف بثوب پھر کسی کپڑے سے اس کو پوچھا جائے. بسا اوقات ایسی صورتحال بھی ہوتی ہے کہ پوچھنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے تو پھر اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. یجعل الحنوط علی لحیتہ ورأسہ اور اسی طریقے سے حنوط یہ بھی ایک طرح کا جو ہے مشک وغیرہ ہوتا ہے تو اس کو اس کی داڑھی اور اس کے سر پر رکھا جائے. اور کافور جو ہے وَيُجْعَلُ الْكَافُورُ اور کافور لگایا جائے علی مواضع سجودہ اس کے سجدوں کی جگہوں پر کافور کو استعمال کیا جائے. وَلَا يُقَصُّ ظُفْرُ الْمَيِّتِ وَلَا شَعْرُهُ اور میت کے ناخن یا اس کے بال نہ کاٹے جائیں. بسا اوقات لوگ دیکھتے ہیں کہ میت کے بال نہیں اتارے گئے ہیں، اس کے ناخن اسی طرح موجود ہیں تو اب اس وقت ناخن یا بال نہیں کاٹے جائیں گے. وَلَا يُسَرَّحُ سرح یسرح تصریحا کے معنی کنگھی کرنا اور اسی طریقے سے کنگھی نہیں کی جائے گی شعر المیت ولا لحیتہ میت کے بالوں کی اور نہ ہی اس کی داڑھی کی. المرأۃ تغسل زوجہا اب یہاں ایک مسئلہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے اذا لم یوجد رجل یغسلہ کہ اگر کوئی بھی مرد موجود نہ ہو جو اس کو غسل دے. والرجل لا یغسل زوجتہ البتہ مرد کے سلسلے میں احناف اور دوسرے بہت سارے فقہا کا یہ حکم ہے، کہتے ہیں کہ مرد اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا ہے. وَإِن لَمْ تُوجَدْ امرأة تغسلها اور اگر کوئی عورت موجود نہ ہو جو اس کو غسل دے تو اس صورت میں بل یُئِمُّهَا بِخِرْقَةٍ بلکہ اس صورت میں وہ کسی کپڑے سے اس کو تیمم کرائے گی. تو اس سے جو اختلاف ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ مرد کا نکاح عورت کے ساتھ فوراً ٹوٹ جاتا ہے، اس وجہ سے وہ اس کے لیے اجنبیہ ہو جاتی ہے دنیاوی اعتبار سے. اس اعتبار سے اب وہ اس کو غسل نہیں دے سکتا ہے. یجوز للرجل ان یغسل الصبی والصبیۃ الصغیرہ اور مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ چھوٹے بچے یا چھوٹی بچی کو جو کہ نابالغ ہو ان کو غسل دیں. اسی طریقے سے یجوز للمرأة ان تغسل الصبیۃ والصبی عورت کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ چھوٹے بچے یا چھوٹی بچی کو غسل دیں.